یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ یہ علاقہ، اس کو شورگر کہتے ہیں، جو دو دریاؤں کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ اس کے ایک سائڈ پہ دریائے جندی اور دوسرے سائڈ پہ دریائے سوات ہے، اور بیچ میں یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جس میں بہت بہترین گنا اگتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف گنا ہی گنا ہے، جو پاکستان کا بہت ہی منافع بخش ایک کراپس ہے۔ ہمیں اپنی زمینوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے ٹاؤن بن رہے ہیں یا ہم اپنی بہترین زمینوں میں بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری خوبصورت زمین، بہت زرخیز زمین، پاکستان کی زمین بہت زرخیز ہے۔ ہمیں اس کو ایگریکلچر کے لیے یوز کرنا چاہیے۔ امریکہ بہت ایڈوانس ملک ہے، لیکن وہ پوٹیٹو پیدا کرنے میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان، جس کی آبادی بہت بڑی ہے، لیکن وہاں پہ بھی بہت زیادہ پوٹیٹو پروڈیوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کینیڈا ہے، جہاں پہ گندم بہت اگتی ہے۔ ہمارا یہ ملک بہت ہی زرخیز ملک ہے، لیکن ہم لوگ اس کی زمینوں کو اجاڑ رہے ہیں۔ تو کچھ سالوں بعد ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے جو زمین، جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں اس کھیتی باڑی سے، اس زمینداری سے اکتا سے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں جدید خطوط پر جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایگریکلچر کے بغیر کوئی ملک رہ نہیں سکتا۔ اگر ہمارے پاس ایگریکلچر کی زمین نہیں ہوگی تو پھر ہمیں بہت سارا اناج دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایک پلاٹ خریدتے ہیں، اس پلاٹ کی قیمت کروڑ، 2 کروڑ میں جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس علاقے میں 2 کروڑ کی زمین خرید لیں تو اس سے بے تحاشا گنا ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم سبزیاں پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس سے کچھ دور ایک علاقہ ہے، اس کو ہم سرکی کہتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ سبزی اگائی جا رہی ہے، پھل اگائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان زمینوں کو بچا کے رکھیں، ہماری ایگریکلچر زمین ہمارا اثاثہ ہے، اس ایگریکلچر زمین کو ہم صرف پیداوار کے لیے یوز کریں، اور اگر ہمیں کئی ٹاؤن بنانے ہیں، ہمیں گھر بنانے ہیں، تو ہمیں ایسے علاقے یوز کرنے چاہیے جو زرخیز زمین نہیں ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے اور ان زمینوں کو خراب نہ ہونے دیں۔ ہمیں ان علاقوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ صحیح روڈ کا بندوبست کریں، ان زمینداروں کے لیے الیکٹریسٹی کا بندوبست کیا جائے، اور یہاں پہ یہ جو رستے ہیں ان کو بھی پکا کیا جائے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ ٹرانسپورٹ گنے کو یا گڑ کو ٹرانسپورٹ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے زمیندار ڈفرینٹ قسم کے جانور بھی پالتے ہیں، گائیں ہو گئی، بھیڑ بکریاں ہو گئی، مرغیاں ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اپنے پیسے جو ہم ٹاؤن میں زمینیں خریدتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ زمینیں خرید رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہ پڑی رہتی ہیں، ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ مہنگی ہو جائے پھر بیچتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایگریکلچر زمینیں خریدیں اور اپنے زراعت کو پروموٹ کریں۔ اگر ہم اپنے لیے
تھوڑی سی زمین خریدیں تو ہم اپنا گنا خود اگا سکتے ہیں، ہم اپنا ویٹ خود اگا سکتے ہیں، خود بھی استعمال کریں گے اور پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی ہم مزید ویٹ کا بندوبست کر سکیں گے۔ جو آج کل جو آٹے کا بحران ہے یا ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس کرائسس ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ یہ جو خوبصورت ملک ہے یہ پاکستان، اس کے ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جائے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں ایگریکلچر نہیں ہو سکتی، ان کی زمینیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے، یا بہت سرد ممالک ہیں جہاں پہ ہم اس طریقے سے ایگریکلچر نہیں ہو سکتی۔ یہ خطہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خطہ دیا ہے، اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کے جو کلائمیٹ ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس میں ہر قسم کی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں، بہت ڈفرینٹ قسم کے کراپس اگائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم دالیں باہر سے منگوا رہے ہیں، آٹے کا بحران ہے، چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس کی بیسک وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زمینوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اگر ہم اس زمینوں پہ توجہ دیں، اس کو بہتر طریقے سے کاشت کریں اور اس پہ یہ جو مکانات ہم بنا رہے ہیں اس ظلم کو روکیں، کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے پھر کوئی زمین باقی نہیں بچے گی، صرف ایک کنکریٹ کا پاکستان ہوگا۔ تو اس خوبصورت زمین کو ہمیں چاہیے کہ بچائیں اور اس میں جتنا بھی ہو سکے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں، ڈفرینٹ نئے جو سائنسی طریقے ہیں، میتھڈز ہیں، مشینز ہیں، اس کو یوز کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار ہم پیدا کریں اور اپنے ملک کو اس غذائی بحران سے بچائیں۔ گھر اگر ہم یہاں پہ بھی بنائیں، فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی گھر بنا رہا ہے تو چھوٹا گھر بنائیں جس میں صرف زمیندار رہ سکیں، لیکن بہت بڑے بڑے گھر یہاں پہ زمینوں پہ بنانا یہ کرائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے، اس ملک کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ہم اس کی زمینوں کو بے دریغ گھر بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ گھروں کے لیے ہر جگہ پہ زمینیں مخصوص ہوتی ہیں۔ بہت ایڈوانس ملک جو ہیں ان کی آپ دیکھیں ایگریکلچر بہت زیادہ آگے ہے۔ کینیڈا بہت ایڈوانس ملک ہے لیکن اس کی ایگریکلچر بہت آگے ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ بہت ایڈوانس ملک ہے لیکن وہاں پہ دودھ بھی بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا ہو رہا ہے، وہاں پہ گندم بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اتنی کہ وہ اوروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس ملک کی آبادی جس لحاظ سے بڑھ رہی ہے، اس لحاظ سے ہمیں اس کی زمینوں کو بچانا ہے ایگریکلچر کے لیے، اور اسپیشلی میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس پہ ایکشن لیں کہ زمینوں پہ بڑے بڑے مکان نہ بنائے جائیں، ایگریکلچر زمین پہ ٹاؤن نہ بنائے جائیں، اس خوبصورت زمین کو برباد نہ کیا جائے۔ اس کے لیے گھر بنانے کے لیے اور بہت ساری جگہیں ہیں۔ پھر جس طریقے سے ایڈوانس کنٹری میں ہے کہ وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی زمین کو بچا رہے ہیں، وہ زیادہ پھیلاؤ میں نہیں جاتے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو کم سے کم جگہ پہ اکوموڈیٹ کر سکیں۔ تو اس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں یہ گنے کے فیلڈز ہیں، یہ بہت بہترین گنا یہاں پہ اگتا ہے اور بہت اچھا یہاں پہ گڑ بنتا ہے۔ اس گڑ کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی گڑ کو چائے میں، دودھ میں، کافی میں آپ اس سے حلوہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اپنے روز مرہ استعمال میں گڑ کو لائیں اور خالص گڑ کو،
اس میں کیمیکلز نہ ملائیں. میں کسان بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ گڑ میں کیمیکل نہ ملائیں. یہ خالص گڑ لوگوں تک پہنچائیں، اور کیونکہ یہ بہت صحت بخش بھی ہے. جو بیماریاں چینی کی وجہ سے لوگوں میں آ رہی ہیں، اس سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ ایک تو کم سے کم شوگر استعمال کریں، کم سے کم مٹھاس استعمال کریں، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو پھر گڑ کا استعمال کریں. گڑ ہر چیز میں یوز ہو سکتا ہے. چینی کو ہم نے یوں ہی لازم قرار دیا ہے. چینی کو یعنی گڑ کا شربت بھی بہترین ہے. گڑ کو آپ حلوہ میں بھی ڈال سکتے ہیں. گڑ کو آپ اس کا گاجر کا حلوہ بھی بنا سکتے ہیں. گڑ کو آپ دودھ میں بھی ڈال سکتے ہیں. ہر چیز میں، ایون کہ بریڈ میں، اگر ہم بریڈ گڑ کی بنائیں، چینی یوز نہ کریں، مٹھائی میں ہم گڑ یوز کر سکتے ہیں. ہر جگہ پہ گڑ یوز کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس ایگریکلچر کو فروغ ملے گا، یہاں کے جو کسان ہیں ان کو فروغ ملے گا، ان کو حوصلہ ملے گا. تو ہمیں اپنی اس زراعت کو بچانا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ انڈیویجولی اس کی طرف توجہ دیں، اور اپنے پاکستان کو، اس کے دریا، اس کے کھیت، اس کے پہاڑ، اس کے صحرا، یہ سب ہمارے ہیں، اور اس کا خیال رکھنا بھی ہمارا کام ہے. جس طریقے سے مہذب جو ممالک ہیں، جس کے لوگ ہیں، وہ اپنے کنٹری کو اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ جگہیں ہماری ہیں، یہ دریا ہمارے ہیں. جب آپ اس کو اون کریں گے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، تو پھر آپ اس کا خیال بھی رکھیں گے، اس کے روڈ کا خیال رکھیں گے، اس کے دریاؤں کو پولیوٹ نہیں کریں گے، اس کے جو بہترین جھیل ہے پاکستان میں اس کو گندہ نہیں کریں گے. ایک صاف ستھرا پاکستان، ایک پرفضا ماحول میں ہم لوگ رہیں گے، اور ہمارے بچے رہیں گے. ایک تازگی کا احساس ہوگا، جس طریقے سے باقی ممالک میں لوگ اپنے ممالک سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. ہمیں بھی اپنے پیارے پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے. ایگریکلچر کو فروغ دیں، ایجوکیشن کو فروغ دیں، اور اس نئے جو ٹیکنالوجی اس دنیا میں موجود ہے اس کو فروغ دیں. ریسرچ کو فروغ دیں. اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لے کر آئیں، ایگریکلچر کے فیلڈ میں لے کر آئیں، ان سے پی ایچ ڈی کرائیں، اور ان کو ریسرچ میں لے کر آئیں، تاکہ ہم ایک بہتر پاکستان کو وجود میں لا سکیں.